خبر سامنے آئی ہے کہ طالبان حکومت نے غیر رسمی طور پر پاکستان کو پیغام پہنچایا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے کرنا بند کر دے اور سرحد سے دور ہٹ جائے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد رواں سال فروری اور مارچ میں ایک دفعہ پھر حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات کے بعد پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہوتے چلے گئے اور اب بھی وہی کشیدگی برقرار ہے۔ اس دوران ماضی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے کچھ ممالک خود ایران جنگ کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، پھر بھی کچھ ممالک کوششیں کرتے رہے اور پاکستان کی جانب سے مختلف عالمی فورمز پر افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا جاتا رہا اور اب طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کو ایک غیر معمولی پیغام بھیجا گیا ہے، لیکن پاکستان اسے ناکافی قرار دے رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ محض اعلانات نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ صحافی کامران یوسف کی خبر کے مطابق طالبان حکومت نے غیر رسمی طور پر پاکستان کو پیغام پہنچایا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے کرنا بند کر دے اور سرحد سے دور ہٹ جائے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو طالبان کے امیر ایک فتویٰ جاری کر کے ٹی ٹی پی کی بیعت ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی ٹی ٹی پی نے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ اسے واپس لے لیں گے۔ خبر کے مطابق ایک قابل بھروسہ پاکستانی سورس نے بتایا ہے کہ یہ پیغام طالبان حکومت کی جانب سے یہ ظاہر کرنے کی اس وسیع تر کوشش کا حصہ ہے کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ تاہم پاکستانی سورس کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان کی اس کوشش کو ناکافی اور ایک ایسا اقدام قرار دیا ہے کہ جو زمینی سطح پر کوئی بامعنی تبدیلی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خبر کے مطابق معاملے سے واقف حکام نے بتایا کہ متعلقہ اداروں میں عمومی رائے یہ ہے کہ طالبان کی حالیہ یقین دہانیاں مسئلہ حل کرنے سے زیادہ بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ کم کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہیں۔ ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان کے اندازوں کے مطابق افغانستان سے پاکستان میں سرگرم دہشت گرد گروپس کے بارے میں طالبان حکومت کے رویے میں کوئی عملی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے، جیسے کہ افغان شہریوں کی دہشت گرد نیٹ ورکس میں بھرتی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حالانکہ طالبان حکام بار بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خدشات دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، اور افغان طالبان کی قیادت سمجھتی ہے کہ ایسے اعلانات کے ذریعے وقت حاصل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کا دباؤ کم کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ پاکستانی عہدیدار نے مزید کہا کہ مسئلہ یقین دہانیوں کے نہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ قابل تصدیق اقدامات کے نہ ہونے کا ہے۔ خبر کے مطابق اگرچہ باہمی بد اعتمادی اب بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں ہیں، تاہم تعلقات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان اور طالبان حکومت کے سینئر حکام نے اپریل کے پہلے ہفتے میں چین میں ایک ہفتے تک مذاکرات کیے تھے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سفارتی حل کی حوصلہ افزائی کی تھی اور اس ملاقات میں سہولت فراہم کی تھی، اور چینی حکومت نے ان مذاکرات کو تعمیری اور مثبت قرار دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ یہ عمل دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایک جامع مفاہمت کی بنیاد بنے گا۔ تاہم ان رابطوں اور بات چیت کے باوجود بھی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا رہا اور حملے ہوئے، اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی سرحد پار موجود محفوظ ٹھکانوں سے کی گئی۔ خبر کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے بنیادی سیکیورٹی خدشات اب بھی دور نہیں ہوئے ہیں، تاہم اگر کسی پیش رفت کا حقیقی امکان موجود ہو تو پاکستان مذاکرات کے ایک اور دور میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کو غیر رسمی طور پر اہم پیغام بھیجا گیا ہے اور ٹی ٹی پی کو خبردار کرنے کا بتایا گیا ہے، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ اب تک ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ عوامی سطح پر تو افغان طالبان پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ایک حالیہ انٹرویو میں طالبان کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے یہی بات دہرائی اور کہا کہ مسائل مذاکرات اور باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، تاہم پاکستان کے کچھ مطالبات غیر حقیقی ہیں جن پر افغانستان عمل نہیں کر سکتا۔ ٹی ٹی پی کا مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اسے افغانستان سے نہ جوڑا جائے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ کا دورہ کر رہے تھے، تو اسی دوران افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد روس میں گلوبل سیکیورٹی فورم میں شریک ہوئے اور روس کے ساتھ ایک فوجی تعاون کا معاہدہ بھی کر لیا۔ تاہم افغان حکام اور میڈیا کے مطابق روس اور افغانستان کے درمیان فوجی اور تکنیکی تعاون کے اس معاہدے کا بنیادی مقصد افغانستان میں زیر استعمال روسی ساختہ فوجی ساز و سامان کی مرمت اور بحالی ہے۔ بی بی سی پشتو کے مطابق روس سے واپسی پر افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ چند ماہ پہلے پاکستان افغانستان کے ہر حصے پر بمباری کرنے کی جرات رکھتا تھا،
ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کریں۔ خبر کے مطابق افغانستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر بعد میں بات کی جائے گی کہ ہمارے پاس کون سا دفاعی نظام ہونا چاہیے اور ہمیں اسے کن ممالک سے درآمد کرنا چاہیے۔ روس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد نے کہا کہ یہ کوئی سیکیورٹی معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف روسی فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کا معاہدہ ہے جو اس وقت افغانستان کے پاس ہے۔ یہ نہ تو کوئی دفاعی معاہدہ ہے اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی معاہدہ ہے جس سے کسی کو تشویش ہونی چاہیے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، بیانات و دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کئی ممالک کے بیچ میں پڑنے کے باوجود بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا ہے۔